پرسوں رات سے جب سے سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، ایران کے تمام ہی بڑے بڑے شہروں میں جلد سے جلوس پروسیشنز جاری ہیں اور اس بات کا جشن منایا جا رہا ہے کہ ایران نے دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور تمام جو شرائط ایران نے سامنے رکھی تھی ان کے اوپر ہی نیگوسیشن ہوگی اور ایک طرح سے ایران کو گرین لائٹ ملی ہے کہ ہاں ان کی شرائط مانی جائیں گی، تبھی انہوں نے نیگوسیشن کے اوپر ایگریمنٹ کی ہے۔ اور یہ نیگوسیشنز کہاں پہ منعقد ہوں گے؟ یہ پاکستان کی کیپٹل سٹی اسلام آباد میں منعقد ہوں گے، اور پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنا بڑا جو مارکا ہے، اتنی بڑی جو جنگ ہے جس کے بارے میں تمام دنیا کے انالسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ وار 3 کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اور بہت ہی فکر انگیز رات تھی پرسوں کی جب یو ایس کی طرف سے 8 PM ایسٹرن ٹائم کا الٹیمیٹم آ رکھا تھا، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ سیز فائر اور پیس جو ٹاکس کی بات پہ نہ یہ دونوں سائڈز آئیں تو بہت ہی بڑی قسم کی جو ہے نا وہ جنگ، اور ایسی جنگ جس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا، ایسی جنگ جو اسپیل آؤٹ ہو جائے گی، اور جب اسپیل آؤٹ ہوگی تو نہ جانے کون کون سے ممالک اس کے اندر انٹر ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کیا پاکستان بھی مجبور ہو جاتا ہے؟ کیا یورپین کنٹریز بھی مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور کیا گلف کی کنٹریز جو کہ ابھی تک ریسٹرین دکھا رہی تھی کہ ان کو بھی ڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہونا پڑتا؟ تو اٹس لائک الحمدللہ کہ یہ فی الحال کے مطابق اس چیز سے ہمیں رسپائٹ مل گئی ہے، پوری انسانیت کو اس چیز سے رسپائٹ ملی ہے۔ تو تہران میں کیسے یہ پروسیشنز ہوئے یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو۔ ٹرکی میں بھی بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ اور پریڈز ہوئی ہیں۔ کشمیر کے عوام جو کہ خود اپریسڈ ہیں، خود بہت مظالم کا شکار ہیں کئی دہائیوں سے، انہوں نے بھی سڑکوں پہ آ کے ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا سیز فائر کے اعلان کے اوپر۔ اور لندن سب جلسوں کی اور پروسیشنز کی خاص بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جشن منانے سے، خوشی منانے سے زیادہ ان سب جلسوں میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ لیبنان کے اوپر جو اس وقت اسرائیل کی طرف سے حملے شروع ہو رکھے ہیں ان کو بند کروایا جائے۔ اسپیشلی تہران میں آپ دیکھیں کتنی ریزیلینٹ ہے یہ قوم، جو کہ شکر تو منا رہی ہے اس سیز فائر کے لیے، لیکن وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ لیبنان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے اور لیبنان کے لیے حفاظت کے لیے اقدام کیے جائیں، اور اسرائیل پہ اگر حملہ کرنا پڑتا ہے، اگر دوبارہ سے جنگ میں کودنا پڑتا ہے تو دوبارہ سے کودا جائے، یعنی ہر قربانی دینے کے لیے قوم اس وقت تیار کھڑی۔ اور یہی ڈیمانڈ ٹرکی میں، کشمیر میں، ایون لندن میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کینیڈا میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹوکیو میں یہ پروٹیسٹ جاری ہیں، یو ایس کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، شکاگو کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جرمنی کے جو کیپٹل سٹی ہے برلن، وہاں کی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام جگہوں پہ جو پروٹیسٹ اور یہ سیز فائر کی خوشی بھی منائی جا رہی ہے، لیکن یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، اور جو لیبنان کے اندر ایک بہت ہی بے ایمانہ قسم کی بامبنگ کا سلسلہ شروع ہے۔ کل ہی کے دن خبروں کے مطابق 100 سے زیادہ بامبس گرائے گئے لیبنان کے اندر، 200 سے 300 افراد کی شہادت کی اطلاع آ چکی ہے، اور اس میں اتنے وہاں کے دل سوز اور تکلیف دہ مناظر لیبنان سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا میں، کس طرح فیملیز، کس طرح سے لیبنان کے جو لوگ ہیں ان کے گھر بار، ان کے املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بہت شدت کے ساتھ، اور جو افراد ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مناظر دیکھ کر دل صرف دکھتا ہے، کڑتا ہے، اس بات پہ کڑتا ہے کہ کیوں ہم بینگ مسلمز، بینگ پارٹ آف ہیومینٹی، ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے، کیوں نہیں ہم وہاں ان کی مدد کو پہنچ سکتے، کیوں نہیں ہم ایک ظلم اور ایک اپریشن کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بات کے لیے تمام جو انسانیت ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ اور یہی آپ دیکھ رہے ہو کہ پوری انسانیت، یورپ سے لے کر آپ یو ایس تک چلے جائیں، آپ ایشیا سے ٹوکیو اور جاپان تک چلے جائیں، تو ہر جگہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، انسانیت کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اپنی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایمبیسیز کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس عمل کو روکا جائے۔ اس سے آگے اور مطلب کیا ثبوت چاہیے اس کا کہ انسانیت کیا چاہتی ہے، اور ڈیموکریسی کے اوپر یقین کرنے کا اس سے آگے اور کیا مظاہرہ کیا جائے کہ تمام اقوام کے جو لوگ ہیں وہ پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنی حکومتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی حکومتیں ان کی کسی بھی ڈیمانڈ پہ، کسی بھی مطالبے پہ کان نہیں دھرتی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایکچولی یہ جو پولیٹیکل فریم ورک ہے ہمارا پوری دنیا میں جو اس وقت ڈیموکریسی کے نام پہ لاگو ہوا ہے، اس پورے پولیٹیکل فریم ورک میں ڈیموکریسی کی ریالٹی میں کوئی بھی قدر نہیں ہے، کوئی بھی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ سب حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ووٹ لینے کے بعد اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ہر طرح کے اقدامات کریں، اور وہ انٹرنیشنل لا کو بریک کریں، اور وہ ہیومن رائٹس کو وائیولیٹ کریں، یعنی کچھ بھی کریں،
وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں, صرف بیلٹ باکس میں ایک دفعہ ان کو ووٹ مل جائے, وہ اپنے اوپر ٹھپا لگوا دیں, اس کے بعد ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتی کہ عوام اصل میں کیا چاہتی ہے, عوام کی کیا جذبات ہیں اور کیا انسانیت کی جو ہے نا ضرورت ہے, اصل ویلیو انسانیت کے لیے کیا ہے. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ مزید بڑھتا جائے, بیکاز جب یہ وار شروع ہوئی تھی تب بھی بہت سارے ممالک میں پروٹیسٹ ہوئے تھے, جب یہ وار ختم ہونے کو آئی ہے تب بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور آگے چل کر عوام اور انسانیت جیسے میں کہتی ہوں ان کے پاس اپنے جذبات کا, اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. سو بالکل یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. سو اب میں آپ کو تھوڑی سی امپورٹنٹ نیوز بتا دیتی ہوں, بیکاز یہ جو سیز فائر کے بعد جو ہے نا وہ ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے, ایک نیو ڈان ہے. یو ایس کی پاور کی جو سن سیٹ ہے نا, ان کی ڈان غروب کی طرف چلی گئی, اور باقی جو انسانیت ہے نا وہ اب ایک نئی ڈان کی طرف دیکھ رہی ہے. جیسے کہ قطر کے فارن آفس نے آج پھر سے کلیئرلی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے, بہت ہیوی پرائز ہمیں پے کرنی پڑی ہے. اور وہ کیوں پے کرنی پڑی, کیونکہ ہم یو ایس اور فارن فورسز کو ہم نے یہاں پہ جگہ دی ہوئی تھی, بیسز دیے ہوئے تھے. سو اور یو ایس کی طرف سے جو ہمارے پرومسز ہمارے لیے تھے کہ وہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں گے, ہماری حفاظت کریں گے, وہ ساری پرومسز ٹوٹ گئے. اور اسرائیل کی جہاں بات آئی تو اسرائیل کے انٹرسٹ کا خیال رکھا گیا, اور ہمارے انٹرسٹ, ہمارے فائدے نقصان کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا. سو لہٰذا اب ہم بالکل آج کے بعد اجازت نہیں دیں گے کہ قطر کی ٹیریٹری جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہو. یعنی یہ ایک بالکل اوپنلی آ کر ایک بات کہہ دی گئی کہ اب ہم مزید ایک دن بھی یو ایس کو اپنی کوئی بیس, اپنی زمین پہ کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں دیں گے. اور ہماری طرف سے کوئی جو اگر یہ پیس پلان جو ہے ناکام ہو جاتا ہے, فار انسٹنس نیگوسیشنز اگر ناکام ہو جاتی ہیں اور دوبارہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو قطر اپنی زمین جو ہے یو ایس کے فوجیوں کو اترنے کے لیے, ان کے جہازوں کو اترنے کے لیے اپنی زمین نہیں دیں گے. سعودی عرب نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہہ دی ہے, آلدو کہ سعودی عرب کے بارے میں پوری جنگ کے بیچ میں اتنا زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا سامنے آ رہا تھا, بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ سعودی جو پرنس ہے انہوں نے ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے جنگ لڑو اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور بالکل پیچھے مت ہٹنا. اس طرح کی سوشل میڈیا میں بھری رہتی تھی اس طرح کی خبریں, لیکن سعودی عرب نے کیا کہا ہے, ان کی فورن جو آفس ہے, فورن منسٹری, اس نے کہا ہے کہ ہم اب ایران کے خلاف کسی بھی ایگریشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور جو ہم نے یو ایس کو بیسز دیے ہوئے تھے وہ زیادہ تر اب تباہ ہو ہی گئے ہیں, ان کے اوپر بامبس گر گئے ہیں اور وہ بالکل بیکار ہو گئے ہیں, آؤٹ آف سروس. یعنی اور یو ایس کا کوئی بھی جو فائٹر پلین ہے, ایروپلین, وہ بالکل بھی سعودی عرب کی سرزمین پہ اس وقت نہیں کھڑا, اور اس کو اب مزید اجازت بھی نہیں ان کو ملے گی کہ وہ سعودی عرب کی سرزمین کو استعمال کریں. سو یہ کتنا بڑا چینج ہے. آپ سوچیں کہ اب پیس نیگوسیشن کامیاب ہوتی ہیں تب بھی یو ایس پھنستا ہے, اور اگر ناکام ہوتی ہیں تب بھی یو ایس پھنستا ہے, کیونکہ جن ایلائز کے اوپر گلف کے اندر وہ ڈیپینڈ کر کے یہ ساری وار لڑنے کے لیے آ گیا تھا, وہ ایلائز تو بیک آف ہو گئے سارے کے سارے. وہ تو اس کو اب نہ جگہ دینا چاہتے ہیں, نہ وہ اس کے ہاں میں ہاں اب ملانا چاہتے ہیں, وہ اس کو اورل سپورٹ بھی دینے کے لیے اب تیار نہیں ہیں. سو اسی طرح سے یورپ کے اندر اٹلی کی جو جارجیا میلونی ہے, وہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ٹرمپ کے سپورٹر ہیں اور اکثر غلط فیصلوں میں بھی ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. انہوں نے بھی جب دیکھیں نا, سب ممالک دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس تو ہار گیا ہے, اور سب کو نظر آ گیا کہ یو ایس کا ساتھ دینا یا یو ایس کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی مقصد اب نہیں رہا. اب ہمیں ایک نئی حقیقتوں کو, ایک نئی ورلڈ آرڈر کو فیس کرنا ہے, ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس میں رشیا اور چائنا کا اپر ہینڈ ہوگا. ایشیا کے ممالک کے پاس پاور اور اکانومی ٹرانسفر ہونے والی ہے, تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اب دوستی کرنی ہے, ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے. تو جارجیا میلونی نے بھی یہ کہہ دیا کہ ساؤتھ افریقہ نے کچھ مہینوں پہلے جو آئی سی سی میں مقدمہ دائر کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ جینوسائڈ کر رہا ہے, اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے, لہٰذا اس کے اوپر اس کو ایک جینوسائڈ ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے اوپر تمام جو پاسبل قدغن ہے وہ لگائی جائے, اور اس کو ایز اے اس کی گورنمنٹ کو پریزنٹ کیا جائے آئی سی سی میں مجرم کے طور پہ. تو یہ جو ساؤتھ افریقہ نے مقدمہ دائر کروایا ہوا ہے, تو جارجیا میلونی نے کہا ہے کہ اب ہم اس مقدمے میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی سپورٹ کریں گے. اور اسی جنگ میں یورپ کے ایک اور پرائم منسٹر جو اسپین کے پرائم منسٹر ہیں, پیڈرو,
وہ بھی ایک ہیرو بن کے ابھرے ہیں بیکاز انہوں نے ڈے ون سے US کی اور اسرائیل کی اس وار کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم اپنے جو فوجی اڈے ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے, although کہ ان کے فوجی اڈے میڈیٹرینین کے اوپر لگتے تھے اور بہت سوٹ کرتے تھے US کو کہ وہ ایزیلی پیسفک کو کراس کرتے, ساتھ ہی میڈیٹرینین میں اسپین کے اس نیول بیسس کے اوپر اپنے جہاز اتاریں اور پھر وہاں سے ایزیلی جو ہے نا اپنے نیکسٹ اسٹیپ کو UAE میں یا اپنے کسی ایئر کرافٹ کیریئر میں وہ چلے جائیں. تو وہ ان کو بہت سوٹ کرتے تھے, لیکن اسپین نے انکار کر دیا. انہوں نے بولا کہ ہمارے ملٹری بیس, ہمارے نیول بیس کے اوپر آپ آ کر نہیں کھڑے ہوگے. تو اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں پیڈرو, انہوں نے مطالبہ کیا اپنی ایک اسپیچ میں کہ امیڈیٹلی نیتنیاہو کو اریسٹ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیز فائر ڈکلیئر ہونے کے بعد بھی جب US نے ڈکلیئر کر دیا کہ سیز فائر پہ ہم چلے گئے اور اب ہم نیگوسیشن پر آ گئے, تو اس کے بعد بھی نیتنیاہو نے لیبنان کے اوپر بامبنگ کی اور بے انتہا بامبنگ کی, یعنی ایک جینوسائیڈل قسم کی بامبنگ, جس میں دیکھیں آپ ایک ملٹری ٹارگٹ کو پہ حملہ کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ حزب اللہ ایک ملیٹنٹ ہے, وہ برے لوگ ہیں, ان کو ڈھونڈ کے آپ اس پر ٹارگٹ کرتے ہو, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب گھروں میں, شہری آبادیوں کے اوپر, لوگوں کی جو فلیٹس ہیں, لوگوں کے جو اسکولز ہیں اور کلینکس ہیں, ان کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہو اور نہایت شہریوں کو, انسنٹ سویلین فیملیز کو آپ مار رہے ہو, تو وہ تو جینوسائیڈ کہلاتا ہے نا. سو اسپین کے جو PM ہے پیڈرو, انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد اسپین کی جو فارن منسٹری ہے, انہوں نے بھی یہ بات دوبارہ کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم تہران میں اپنی جو ایمبیسی ہے جو بند ہو گئی تھی, وہ اس کو ہم دوبارہ کھول رہے ہیں اور ہم اپنا ایمبیسڈر وہاں پہ بھیج رہے ہیں. یعنی یہ اس سارے نیریٹو کو ڈیفائی کرنے والی بات ہے کہ یورپ کی کنٹریز, US, اسرائیل اور ان کے تمام ایلائز جو ہمیشہ کہتے رہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ اپنے نیوکلیئر جو آرسنل ہے اس سے اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے, US کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اور یورپین ان کے ایلائز کو تباہ کرنا, اس نیریٹو کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے, اس نیریٹو کو ڈیفائی کر دیا جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی ایمبیسی بھی وہاں کھول رہے ہیں اور اپنا ایمبیسڈر بھی وہاں بھیج رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو آکیوپائڈ جو کشمیر ہے, جموں کشمیر, وہاں پر جو عمر عبداللہ وہاں پہ چیف منسٹر ہیں, وہاں پہ انڈیا کی طرف سے تعینات ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ US کو جو ہے اب چاہیے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول کرے, اور سیز فائر کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے قدغن لگائی جائے, اسرائیل کو قابو میں کیا جائے, کیونکہ لیبنان پہ جو وہ کچھ کر رہا ہے تو سیز فائر تو نہیں رکے گا, اور سیز فائر تو بہت فرجائل ہو گیا, وہ ٹوٹ جائے گا. سو آپ دیکھیں کہ انڈیا ایک ایسا چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے ابھی تک ایران کے حق میں کوئی بیانات نہیں دیے. وہ اسرائیل اور US کے حق میں بیانات ابھی تک دے رہے تھے. مودی گورنمنٹ سے ان کی اپنی پارلیمنٹ میں کئی دفعہ سوال کیا گیا کہ آپ نے آیت اللہ خمینائی جو بڑے تھے, ان کی ہلاکت, ان کی شہادت کے اوپر کوئی کنڈولنس کا میسج نہیں دیا ایران کو, اور ایران پہ جو اتنی بے دریغ بامبنگ ہوئی ہے اور سب, یعنی ان کے اسکول کے اندر جو ہے 200-250 بچیوں کا جو اسکول تھا اس میں 200-250 بچیاں شہید کر دی گئی, اس کے اوپر آپ نے کوئی مذمت کا یعنی جملہ نہیں بولا. سو اسی انڈیا میں آکیوپائڈ کشمیر کے اندر جو عمر عبداللہ ہیں, انہوں نے مائک پہ آ کر یہ بات کہہ دی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتا دیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بہت بڑی چیز جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ نئی ڈان کی طرف دنیا جا رہی ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اب ایک نئی صبح طلوع ہو گیا, اب ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے. وہ جو US ڈومینیٹڈ اور US کی ہیجمنی کے انڈر ایک ورلڈ آرڈر چل رہا تھا جس میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ US کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات کر لیں. اگر وہ کچھ غلط سے غلط بھی کر رہے ہیں اور جس بات سے آپ کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق بھی نہیں, پھر بھی آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اگر آپ مذمت کریں گے تو وہ آ کر آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا. سو اب کیا ہوا ہے کہ تائیوان جو کہ US کا بیسٹ بڈی ہے, جس کو کہ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد سے اور چائنا کی انڈیپینڈنس کے بعد سے US نے تائیوان کو ہمیشہ ٹیکنالوجی دی, ڈالرز دیے, ایڈ دی, ویپنز بھی دیے, اور پوری ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دی, اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ تائیوان پہ اگر کسی نے انگلی اٹھائی یا چائنا کا کوئی جہاز یہاں پر آیا قبضہ کرنے کے لیے تو ہم پوری نیٹو کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے. ہمیشہ یہ نیریٹو US کی طرف سے اور ان کی ایلائز کی طرف سے آتا رہا. وہی تائیوان آج دیکھ رہا ہے کہ US تو ایک ڈکلائننگ پاور ہے, وہ دنیا کا اب سپر پاور نہیں رہا ہے. ایران کی اس وار نے پروف کر دیا ہے, اور تائیوان یہ سوچ رہا ہے کہ
ایران سے تو یہ یو ایس جنگ جیت نہیں سکتا. تو اگر چائنا کے ساتھ یہ جنگ ہوتی ہے یو ایس کی تو اس میں وہ کیسے جیتے گا؟ اور ہم تو بیچ میں چھوٹا سا آئی لینڈ اسٹیٹ ہے, ہم تو کچلے جائیں گے, ہم تو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ادھر سے چائنا ہم پہ حملہ کرے گا, ادھر سے ان کی فوجیں یہاں پہ بیسز بنا رہی ہوں گی, اور چھوٹا سا تائیوان جو ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے اتنے بڑے چائنا کے خلاف, جو اکنامک پاور بھی ہے, جو کہ ملٹری پاور بھی ہے, جس کی نیوی بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اسٹرانگسٹ نیوی ہے. تو کیوں وہ اتنا بڑا حماقت کرے؟ تو وہ عافیت انہوں نے سمجھی کہ یہ جا کر کے فوراً دوستی کا ہاتھ بڑھائیں چائنا کے ساتھ اور ان کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں, ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کیئر سٹارمر جو برٹن کے پرائم منسٹر ہیں, جنہوں نے یعنی دوگلی پالیسی پہ چل رہے تھے, ایک طرف وہ کہتے تھے کہ جی ہم ایران کے خلاف جو وار ہے اس میں شامل نہیں ہو رہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ یو ایس کا اپنا معاملہ ہے. پھر یو ایس کے پریشر میں آ کر انہوں نے اپنے فیئر فورٹ کے جو ملٹری بیس ہے, ایئر بیس, وہ بھی ان کو دے رکھا. وہاں سے ہی B-2 بامبرز جو ہیں وہ اپنی ریفیول ہوتے تھے اور اپنے بامبس لوڈ کر کے وہاں سے اڑان بھرتے تھے. یہ ڈبل گیم وہ کھیلتے رہے. اب جیسے ہی انہیں نظر آ گیا کہ نہیں یو ایس تو ہار گیا, تو کیئر سٹارمر خود پہنچ گئے سعودی عربیہ. انہوں نے MBS کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور وہ اس پریٹیکس میں سعودی عرب آئے کہ ہم مل کر اب کوئی سلوشن نکالتے کہ کس طرح سے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولا جائے. یعنی ٹھیک ہے یہ بات, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا بھی ایک ایمرجنسی ضرورت تو ہے, مگر اس سے پہلے تو یہ بات طے ہوگی نا کہ ایران کی کون کون سی شرائط مانی جا رہی ہیں, کس طرح سے وہ اس کو سیز فائر پہ منوایا جا رہا ہے. جب تک ایران اپنی حامی نہیں بنے گا اور اس کو گارنٹیز نہیں ملیں گی کہ یہ جنگ ختم ہو گئی, اب دوبارہ اس پہ اٹیک نہیں ہوگا, تب تک وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھولنے والا. تو اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کا مطلب تو یہی ہے کہ کیئر سٹارمر اس بات کی کوشش کے لیے وہاں پہ پہنچائے کہ اب یہ نیگوسیشنز کیسے کامیاب ہوتی ہیں اور اب کیسے یو ایس اور اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ مزید اس جنگ کو آگے نہ بڑھائیں. سو یہ ہے لیٹسٹ سچویشن. لیکن میں پھر آپ کو ایک اور دفعہ ریمائنڈ کروا دوں کہ اسرائیل کی طرف سے لیبنان کے اوپر بے دریغ بامبنگ کا سلسلہ ابھی جاری ہے. کہ بیروت جو کہ کیپٹل سٹی ہے لیبنان کا, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ پورے بیروت کو سول پاپولیشن خالی کر دیں, ایویکویٹ کر دیں. دیٹ مینس کہ اب کل کی صبح جو طلوع ہونے والی ہے اس میں بیروت کے اوپر اسی طرح کی بے دریغ اور بے انتہا بامبنگ ہوگی جو کہ کل اور پرسوں ہم نے ساؤدرن لیبنان میں دیکھی. اینڈ اگین ایرانین عوام جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم لیبنان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم اسرائیل کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے کہ وہ لیبنان پہ بامبنگ کرے. سو لہٰذا آپ اپنی جنگ کو دوبارہ کھولیں اور دوبارہ سے اسرائیل کو مجبور کریں اور اس کے اوپر بامبنگ کر کے یا جس طریقے سے بھی اسرائیل کو روکا جائے لیبنان کے اوپر ظلم اور جبر کرنے سے. اور اسی کے جواب میں IRGC کے جو ایروسپیس کے کمانڈر ہیں سید ماجد مصطفی, انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کیا بولا کہ جو لیبنان کے ملیشیاز ہیں, جو پرو ایرانین ملیشیاز ہیں وہاں کی, ان کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے تو ایران اس کو اپنے اوپر حملہ سمجھے گا. دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کی محبوب ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے بعد تیسری یہ مقام ہے جو کہ بہت ہی قابل احترام اور ہمارے دلوں سے جڑا ہوا یہ مسجد ہے. یہ مسجد پچھلے 40 دن سے, جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے اسرائیل نے اس کو لاک کر دیا ہے اور جو مسلمان یہاں پہ نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دن رات آتے تھے, بھری رہتی تھی یہ مسجد ہر وقت, اور اس کو 40 دن سے بند رکھا گیا ہے. کل ہی کے دن سیز فائر کا جب اعلان ہو گیا تھا اس کے بعد مسجد کو کھولا گیا. چند گھنٹے ہی یہ مسجد کھلی رہی, لیکن اس کے بعد پھر سے اسرائیلی فوجی نے اس کے اوپر دھاوا بولا اور دوبارہ سے نمازیوں کو, فلسطینیوں کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور دوبارہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ مسجد اقصی کو دوبارہ لاک کر دیا گیا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اسکولس ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ہاسپٹلس ہوتے ہیں, جن کے اوپر UN کی ڈکٹیٹس کے مطابق وار کے درمیان بھی ان کے اوپر حملہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے, بالکل منع ہے. اسی طرح سے یہ جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی سیکرٹ ہوتی ہیں, یہ تو ان سے بھی بہت زیادہ سیکرٹ ہوتی ہیں, اور ان کو انوالو کرنا کسی بھی طرح سے کسی جنگ میں اور نمازیوں کو تنگ کرنا اور ان پہ آ کر اٹیک کرنا اور مسجدوں کو لاک لگا دینا, یہ تو مطلب ٹوٹلی ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹوٹلی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, یہ غیر انسانی عمل ہے, یہ بالکل بلو دا مورل یہ سب کچھ ہے جو کہ اسرائیل جو ہے وہ کرتا ہے.
امپیونٹی کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ڈھونڈتے ہیں اور کہ کون سا عمل ہے جو کہ انسانیت سوز ہے، کون سا عمل ہے جس سے لوگوں کو سب سے زیادہ دلی تکلیف ہوگی، کون سا عمل ہے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ اسرائیل سے زیادہ شفاق کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، اور وہی عمل ڈھونڈ کے وہ کرتے ہیں. سو لیٹس سی، ہم انسانیت کی بات تو بہت کرتے ہیں، یقین بھی ہم انسانیت پہ کہ انسانیت بیسکلی ایک گڈ کے اوپر بیس کرتی ہے، اچھائی کے اوپر بیس کرتی ہے، اور انسانیت کو اٹھنا پڑے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اپنے ہی درمیان کے جو اوپریسڈ سیکشنز ہیں ہیومینٹی کے، ان کو بچانے کے لیے ہم سب کو اٹھنا پڑے گا.